آخری کوشچن ہے میرا، اور کچھ نام جو مذہبی جماعتوں کو لیڈ کرتے ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ایک جملہ بولنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے گفتگو کا ملکہ دیا نا جی، وہ میں نے اور کسی مذہبی جماعت کے لیڈر میں نہیں دیکھا، ایون پولیٹیکل جماعت کے لیڈر میں بھی انہیں گفتگو کا ڈھنگ آتا ہے، پریسائز گفتگو کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں۔ سراج الحق صاحب سراج الحق صاحب کی شرافت کو سلام ہے جی، اور وہ اصول کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ رہے لیکن ہیپی اینڈنگ کے ساتھ ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دو جماعتیں اکٹھی رہ کے علیحدہ ہوں اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ نہ کریں، اور اس میں سب سے بڑا کردار میں سراج الحق صاحب کا سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے اپنے جماعت کے لوگوں کی، اور وہاں پہ ڈیموکریٹک ویلیوز موجود ہیں۔ شریف النفس انسان ہے جی سراج الحق صاحب۔ حافظ سعد رضوی صاحب کے حوالے سے سعد رضوی صاحب کو دیکھ کے تو اب لگتا ہے کہ یہ نعمت ہے اس نیشن کے لیے۔ خادم رضوی صاحب تو کسی کے کہنے میں نہیں تھے اور وہ جذبات میں بہت آگے چلے گئے تھے۔ سعد رضوی صاحب کو ہمارے بڑے گھر والوں نے جو دنیا کی آسائشیں اور یہ سب کچھ دکھائی ہیں تو ان کا وہ ڈنگ نکل گیا ماشاءاللہ، میٹھے میٹھے بن گیا وہ۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تو سیاست چھوڑ دی ہے، اور میرا خیال ہے یہ بہت پہلے انہیں ڈسیزن کر لینا چاہیے تھا۔ ہم ویلکم کہتے ہیں کہ وہ ان الیکشنوں میں ٹپک نہیں آئے، کیونکہ وہ اچانک الیکشنوں کی بات ہوئی تھی شروع، تو دوبارہ خبریں آ رہی ہیں کہ لو جی پھر کوئی کام ہونے لگا، لیکن الحمدللہ سکون سے وہ بیٹھے ہیں، وہ وہیں بیٹھے رہے کینیڈا میں، ہاں کینیڈا میں بیٹھے رہے، اور وہ جو دینی کام کر رہے ہیں وہی کرتے رہے۔ اور میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب امت کے لیے اس حوالے سے نعمت ہے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے خلاف اور یہ جو جذباتی رویے ہیں نا مسلمانوں میں، اس کے خلاف سب سے توانا آواز اگر کسی بڑی شخصیت کی رہی ہے نا، آج کل تو سارے بول رہے ہیں، وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہیں۔ سر مفتی تقی عثمانی صاحب، تقی عثمانی صاحب مسلمانوں کے لیے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں بہت بڑی نعمت ہے کہ پوری دنیا میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے جو خدمات ہیں نا، وہ اگر ایک بندے کو اگر کوئی کریڈٹ جاتا ہے نا کہ پاکستان میں اسے اسٹیبلش کرنا اور اس کے سارے خد و خال واضح کرنا، پھر بکس کی فارم میں آ کے ایک ایک وظیفے کو سیٹل کرنا، یہ وہ ساری چیزیں میں ان کی کتابیں پڑھنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں، تو میں اس اعتبار سے انہیں ایک تاریخ ساز شخصیت سمجھتا ہوں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، راجہ ناصر عباس صاحب کو میں اتنا زیادہ جانتا نہیں ہوں، اس لیے ان کی سیاست سے میں کوئی ایسا واقف نہیں ہوں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب، مفتی منیب صاحب تو ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے ایک میٹھے مفتی صاحب ہیں، اور کبھی کبھار غصے میں آتے ہیں، لیکن اوورآل ماشاء اللہ ان کا جو بولنے کا سٹائل ہے اور نپی تلی گفتگو کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جب بریلوی وائلنٹ ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ ان کو قابو کر لیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔